عظیم کہ اللہ پاک نے یہ خوشی کا موقع میسر فرمایا، بے شک بے شک ان کے سر پر تاج حفظ رکھا جائے۔ تکمیل حفظ قرآن کے بعد آپریٹر صاحب اس کی کو ختم کریں آپ۔ ہاں آپ لوگوں کے سمجھ میں آنا چاہیے جو بتایا، بے شک بے شک ہو سکے تو تھوڑی آواز بڑھا دیجیے، باقی ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کا کرم احسان عظیم کہ اللہ پاک نے یہ دن دکھایا۔ میری نظر میں ماں باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچے کے سر پر تاج رکھا جائے، اور تاج بھی کوئی دنیاوی نہیں، علم دین سیکھنے کے بعد جو تاج رکھا جاتا ہے اس کی خوشی بہت ہوتی ہے۔ بچوں بیٹے گزارش آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر سن لیجیے، انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ چونکہ یہ خوشی بہت بڑی خوشی، اساتذہ کی محنت، ان کا ثمرہ۔ مولانا غلام مرتضیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، قاری جاوید صاحب یہ ان کے استاد ہیں، اور قاری نور محمد صاحب ماشاءاللہ۔ قاری نور محمد صاحب وہ نہیں آ سکے، بچے کا حادثہ ہوا، قاری محمد عمر صاحب بھی ہیں، اور یہ دیگر تمام احباب تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے۔ یعنی چند اساتذہ کی محنت کا ثمرہ آج اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک شادی کا سہرا باندھا جاتا ہے، اور ایک یہ سہرا، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، نہ ہر ایک کی قسمت میں ہوتا ہے۔ جو علماء سے قربت رکھیں، محبت رکھیں، انہی کے گھر میں اللہ پاک حافظ قرآن پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو عالموں سے بغض رکھیں، اماموں کی ٹانگیں کھینچیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جو عالم سے نفرت کرے اللہ پاک اس کی 10 نسلوں تک عالم پیدا نہیں فرماتا۔ اچھا پہلے درود شریف پڑھ کے سنایا، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب اس کی آواز صاف کی۔ کم سے بول لوں گا، کوئی دقت نہیں۔ ہلو، اور اسے ایک جگہ سیٹ کر کے چھوڑ دیں، آپ آواز کم کر دیں، مگر ان کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کچھ سمجھیں، ہم محنت زیادہ کر لیں گے، کوئی پرابلم نہیں، اور بچے اگر خاموش ہو جائیں، بس آپ تھوڑی دیر ذرا محبت کے ساتھ سن لیجیے جو بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ جنہیں علم دیتا ہے ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ جو علم والے ہیں ان کے درجے بلند ہیں۔ آپ نے یہ اسٹیج سجایا، علماء کو بلایا، یہ سارا انتظام و انسلام کیا، صوفہ لگایا۔ ہم نے کیا آپ سے فون کر کے کہا تھا کہ ہمارے لیے منچ لگانا، صوفہ لگانا، ہم اس میں بیٹھ کے تقریر کریں گے؟ کوئی عالم کہتا ہے ہمارے لیے صوفہ لگانا؟ پھر بھی آپ لگاتے ہو، پھر بھی آپ اونچی جگہ پہ علماء کو بٹھاتے ہو۔ حالانکہ پیدائشی فصل ہمارے ساتھ ایسا کوئی نہیں ہے بھائی، جو آپ کھاتے ہو وہی ہم کھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھا کھاتے ہو، 2 ہاتھ آپ کے 2 ہاتھ ہمارے، 2 آنکھیں آپ کی 2 آنکھیں ہماری۔ اللہ کرے بس اسے جنریٹر ہی چلنے دو، بس تھوڑی دیر، 4 لیٹر زیادہ بھگ جائے گا، کوئی مشکل نہیں، وقت اتنا ہے نہیں۔ ہلو، اب جنریٹر نہیں چلنے دیں، چاہے عشاء تک تقریر ہو، جنریٹر بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ورنہ شیطان بیچ میں آگے گڑبڑ کر دیتا۔ ان کے استاد محترم قاری محمد عمر صاحب بھی، قاری محمد عمر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔
اللہ پاک ان کی محنتوں کا بھی بہترین دارائن میں بدل عطا فرما دے. جو کیمری سے تشریف لائے وہ بڑا عرصہ ہو گیا کیمری میں خدمت کرتے کرتے, بڑی خدمتیں ہوتی ہیں. اللہ پاک ان تمام اساتذہ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, شاد رکھے. تو میں بتا رہا تھا جو آپ کھاتے وہی ہم کھاتے ہیں, جو آپ پہنتے وہی ہم پہنتے. ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھا پہنتے ہو کہ حضرت ہم برانڈ پہنتے ہیں, ہم 20,000 کا سوٹ پہنتے ہیں, ہم اتنے کے شوز پہنتے ہیں, اتنے کا لباس پہنتے ہیں, ہماری حیثیت یہ, ہمارا اسٹیٹس یہ, ہماری اوقات یہ, ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں. ہو سکتا ہے, ممکن ہے, ہو سکتا ہے آپ ہم سے اچھی گاڑیوں میں بیٹھتے ہو, بینک بیلنس آپ کا زیادہ ہو, مگر پھر بھی یہ منچ, یہ کرسیاں, یہ صوفے کس کے لیے؟ علماء کے لیے. تو کوئی آسمانی بس ہمارے ساتھ نہیں ہے, انسانیت میں آپ اور ہم برابر ہیں. جس مٹی سے آپ پیدا اسی مٹی سے ہم پیدا. مگر سنو, ایک بس ہے, قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. سنو, اللہ جنہیں علم کی دولت سے مالا مال فرماتا ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. یعنی آپ کی سرزمین پر کوئی رکشہ چلانے والے کا بچہ ہو, 24 گھنٹے فیکٹری میں کام کرنے والے کا بچہ ہو, ایک مزدور کا بچہ ہو, حافظ قرآن ہو, عالم دین ہو, جب نماز کا نمبر آئے گا تو مصلی پہ ایک عالم دین کو بھیجا جائے گا. جب نماز کا مسئلہ آئے گا, امامت کا مسئلہ آئے گا تو ایک حافظ قرآن کو بھیجا جائے گا. اللہ. اب سنو, اگر اس کا باپ منسٹر ہو, پروفیسر ہو, کچھ بھی ہو, یا اس کا کوئی ریلیٹڈ ہو, تو یہ نہیں کہے گا. مثلا اگر کسی کے نوکر کا بچہ ہے اور اس کا آقا اس کے پیچھے کھڑا ہو, نیت کرے کہ میں نے نیت کی اپنے نوکر کے بچے کے پیچھے, نیت کرے گا کیا نماز میں کہ اپنے نوکر کے بچے کے پیچھے؟ نہیں, کتنا بھی سرمایہ دار, کتنا بھی امیر ہو, کسی بھی طبقے سے, کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو, مصلی پر ہر ایک فائز نہیں ہوتا ہے. مصلی امامت اسی کو ملتا ہے. اللہ پاک جن کے سینوں میں قرآن کریم کو ڈالتا ہے, اللہ پاک جنہیں قرآن کریم کی تعلیم سے مسیت فرماتا ہے. سنو, اللہ کے کرم سے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں, چاہے مزدور کا بچہ ہو, چاہے وہ رکشہ چلانے والے کا بچہ ہو, اللہ پاک اس کو درجے بلند کر دیتا ہے, اس کی عزتوں میں دمالگی عطا کر دیتا ہے. تو جن کے پاس علم آ جاتا ہے اللہ پاک ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. علم ایک ایسی روشنی ہے, علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مشرف کرتی ہے, اور علم دین سیکھنا چاہیے. علم دین سیکھنا چاہیے. علم دین سے قریب آؤ, علم دین سے قریب آؤ گے تو سمجھ لو معاملہ بہتر ہے. اگر علم دین کے قریب نہیں ہو, کتنا مال کما لو, کچھ بھی کر لو. حالت یہ ہے کہ باپ کا جب جنازہ پڑا ہو, ماں کا جنازہ پڑا ہو, تو شہزادے جنہیں تم نے 1 کروڑ کی پراپرٹی کھٹی کر کے دیے, ہاتھ باندھے ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں, کہا بھائی نماز پڑھ لو. یاد نہیں ہے یار. یعنی باپ راتوں دن محنت و مشقت کرنے کے بعد اولاد کے لیے کروڑوں کی پراپرٹی چھوڑ کے گیا, بہترین مکان بنا کے گیا, ایئر کنڈیشن گاڑیاں چھوڑ کے گیا, اور یہ شہزادہ ایسا ہے نماز جنازہ پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں. بھائی پڑھانا بہت دور کی بات ہے, پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے. مجھے بتائیے آپ, وہ دولت جو سود لے کے اکٹھی کی, وہ دولت جو زمین بھائیوں کی مار کے اکٹھی کی, وہ دولت جو پورے گاؤں کا کھا کے اکٹھی کی ہے, کیا دولت کام آئی؟ بچہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھ سکے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر مجھے بتائیے ایسی اولاد کس کام کی ہے؟ اللہ. جب اگر امام صاحب مسجد میں نہ ہو, نہ ہو تو جمعرات کی فاتحہ ہمارے گھروں میں نہ ہو, اگر حافظ قرآن نہ ہو تو جمعرات کی فاتحہ ہمارے گھروں میں نہ ہو. شب برات ابھی گزری ہے, تم نے دیکھا ہوگا, کوئی ادھر کھینچ رہا ہوگا, کوئی ادھر کھینچ رہا ہوگا. اللہ, کوئی ادھر ہے, کوئی ادھر. بس میرے ہاتھ تھوڑی دیر بعد میں ڈال دیتا, ان سب کے ڈالیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, بس مجھے چند منٹ تقریر کرنے دو. بولیے ذرا سبحان اللہ. اچھا سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ آ رہی ہے. ادھر بچے بھی تقریر کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, مگر میری سمجھ لو, ان کی مت سمجھ لو, وہ کسی کی نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ بس چند جتنے میرے سامنے اتنے سمجھ کرو, بس مجھے بھی وقت پورا کرنا ہو, بات ختم کر لینی. بولے ذرا سبحان اللہ. ان کی حافظہ ایک ساتھ کی محبت میں آئے ہیں, تو انشاءاللہ کریم کچھ نہ کچھ پیغام آپ تک پہنچنا چاہیے. اللہ پاک ان کو, آپ کو, ان کے والدین کو, تمام رشتہ داروں کو سلامت رکھے, آپ سب کو سلامت رکھے. آمین. آمین بولنے میں کوئی GST نہیں. آج یہاں پر بولو گے کوئی فاؤنڈیشن نہیں, آپ بول سکتے ہو, کوئی مقدمہ نہیں ہے, کچھ نہیں. ہاں ایک کام ہے, اگر سبحان اللہ یہاں بولو گے تو جنت میں ایک کھجور کا درخت تمہارے نام کا لگا ہے. بولیے ذرا سبحان اللہ. بھائی یہاں تو وہ پراپرٹی
बड़ी गड्डी गड़ी कैमरी में, चंद्रवा में, रामपुर में, मुरादाबाद में, दिल्ली में, यहाँ की प्रॉपर्टी पानी है, खत्म हो जाएगी, एक न एक दिन उसको फना होना है। मगर जन्नत में जो प्रॉपर्टी बनेगी वो हमेशा हमेशा के लिए है, वो खत्म होने वाली नहीं है। तो जन्नत में प्रॉपर्टी बढ़ाइए, जन्नत में मैदान बढ़ाइए, जन्नत में अपने बागीचे लगाइए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं आपको बता रहा था, इसीलिए कितने कितने अमीर, कितने कितने मालदार आप देख रहे हैं। अगर इमाम अगर मस्जिद में नहीं हो तो हमारे यहाँ शब बरात की फाता नहीं हो, एक उधर कीजिए, एक उधर कीजिए, किसी के यहाँ पे चले जाओ। हाँ, अमीरों के यहाँ पे तो जाओगे, गरीबों के यहाँ कैसे आओगे? यानी एक इमाम पूरा मोहल्ला एक उधर खींच रहा, एक उधर खींच रहा। फिर किसी के यहाँ पे चले जाओ तो बात ही है, अमीरों के यहाँ तो जाओगे, अमीरों के यहाँ तो जाओगे। भाई एक इमाम है, इनकी बोटियां कर लो, एक एक करके ले जाओ। अब बताइए मुझे, यानी मुसलमान है, पक्के बहुत बड़े मुसलमान है, नाक बहुत लंबी है, और हालत ये है अपने माँ बाप के लिए जुमेरात में साले सवाब नहीं कर सकते। हालत ये है कि शबे बरात में अपने माँ बाप के लिए साले सवाब नहीं कर सकते। हालत ये है ईद के मौके पर अल्लाह अकबर कबीरा अपने माँ बाप के लिए साले सवाब नहीं कर सकते। किस चीज के मुसलमान है बताइए आप? गोश्त खाने के, बिरयानी उड़ाने के, कोरबा हड़पने के, सिर्फ इसी चीज के मुसलमान है। हम नाम के मुसलमान है, काम के मुसलमान नहीं। अल्लाह अल्लाह जनाजा पढ़ा है। आपने कहा इमाम साहब से जामा मस्जिद की इमाम साहब नमाज पढ़ाएंगे, हमारे पीर साहब नमाज पढ़ाएंगे, सैयद साहब नमाज पढ़ाएंगे, ठीक है पढ़वाइए, अच्छी बात है। अगर किसी सैयद से पीर से अगर आप नमाज पढ़वा रहे हो तो अच्छी बात है, मगर याद रखो एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, नमाज जनाजा क्या है? दुआ है, दुआ। नमाज जनाजा दुआ है, मगर याद रखो बाप का जनाजा पढ़ा हो, माँ का जनाजा पढ़ा हो, जितना दर्द एक बेटे को हो सकता है दूसरे को नहीं हो सकता। चाहे तुम्हारा पीर हो, चाहे सैयद हो, चाहे इमाम हो या कोई भी हो, जितनी तकलीफ एक बेटे को होती है वो किसी को नहीं होती। जो इमोशनल, जो फीलिंग्स, जो जज्बात उसके बेटे को, उसकी औलाद को होते वो दूसरे को नहीं होते। मुझे बताइए, बाप का जनाजा पढ़ा हो, माँ का जनाजा पढ़ा हो, और बच्चा हाफिज़ कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन हो, सबों को चीरता हुआ आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़ा हो। अभी तक नमाज जनाजा पढ़ाए, कल से अपने बाप के लिए, अपनी माँ के लिए रोए, गिड़गिड़ाए, दुआ करे, अल्लाहुम्मा फिली हज्जिना व मस्जिदिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करीना व उनसाना। जब अपने बाप की नियत करके, अपनी माँ का तसव्वुर करके रब की बारगाह में रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह अल्लाह मफहूम ही है मदद फरमाते हैं, रब की रहमत को जोश आता है। रब इरशाद फरमाता है, जहन्नम के फरिश्ते दूर हट जाओ। जहन्नम के फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला ये गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, खताकार है, ये जहन्नम का मुस्तहिक है, हमें क्यों हटा रहा है? मेरा रब इरशाद फरमाता है, जन्नत के फरिश्तों से आगोश में ले लो। अल्लाह अल्लाह जहन्नम के फरिश्ते अर्ज़ करेंगे, मौला ये तो जहन्नम का मुस्तहिक है, रब की रहमत को जोश आता। हाँ हाँ ये गुनाहगार है, हाँ हाँ ये सियाकार है, खताकार है, मगर देख नहीं रहे हो इसका शहजादा कभी अलहम्दु शरीफ पढ़ रहा है, कभी सूरह मुल्क पढ़ रहा है, कभी सूरह यासीन पढ़ रहा है, कभी रहीम कह रहा है, कभी करीम कह रहा है, कभी सत्तार कह रहा है, कभी गफ्फार कह रहा है। एक रिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इसके बच्चे के सदके इसके गुनाहों को माफ कर दिया है, जहन्नम से बचा के इसे जन्नत का हकदार बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चों का आलिम बनाओगे उसका फायदा है। जब जब नमाज पढ़ेगा दुआ करेगा, रब्बि जअलनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया। ए अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे। बच्चा 5 टाइम में नमाज में कहे अल्लाह मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर दे, मग़फ़िरत होगी या नहीं होगी? बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बच्चे शैतान छोड़े, पबजी के चेले छोड़े, गेमों के मस्ताने छोड़े, टिकटॉकर पर नाचने वाले छोड़े, बवाल होगा बवाल कब्रों में। सिर्फ पैसा और दौलत अहम नहीं है। हम ये सोचते हैं बस बच्चा गड्डी ला दे बस कलेजे को ठंडक मिल जाए। देख फला कितना कमा रहा है, पड़ोस में कितना कमा रहा है, तू ही नहीं कमाए, तुझसे कुछ नहीं हो रहा। यानी गधा काट रिश्वत ले कुछ भी नहीं चलेगा, मगर पैसे से प्यार है, पैसे से मोहब्बत है, पैसे से है बच्चों की तरबियत है। ये देखो कि बच्चा किधर जा रहा है, उसका रास्ता गलत तो नहीं है, उसकी कमाई है तो जायज है या ना जायज है, इन चीजों पे ध्यान रखना होगा।
رات کو پوری رات فون چلاتا ہے, سوشل میڈیا کا غلط یوز کرتا ہے. باپ نے نہیں روکا, باپ کے لیے بھی بوال جان. اور ایک بچہ اس کے مقابلے میں رات قرآن پڑھتا ہے. باپ کو کئی سال ہو گئے قبر میں گئے ہوئے, لیکن جیسے جیسے بچہ قرآن پڑھتا رہے گا باپ کو اشارے ثواب پہنچتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان ماں اللہ. کو اس کی دعائیں ملتی رہے گی. حدیث پاک میں سب کچھ ختم ہو جاتا, 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. اذا مات الانسان انقطع عمله, سارے عمل ختم, پیسہ, دولت, دھن, عمارت سب ختم, چیپٹر کلوز. 3 چیزیں ہیں کام آتی ہے. اگر علم نافع, علم سیکھا, سیکھنے کے بعد چھپایا, کسی کام کا نہیں. کتنے بڑا علامہ بہام ہو جائے سب بیکار, کسی کام کا نہیں. علم اس نیت سے سیکھا خود بھی بچوں گا, اپنی قوم کو بھی بچاؤں گا, قبر میں فائدہ دے گا. بول دو یار, سبحان اللہ. بول دو, سمجھ میں آ رہا ہے. علم نافع, یہ جو اساتذہ کی فہرست نظر آ رہی ہے نا, یہ دنیا سے چلے جائیں گے, مگر جب تک یہ رہیں گے ان کو بھی ثواب برابر ملتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر یہ بھی کسی کو پڑھائیں گے تو معاملہ ختم نہیں ہوگا, کنیکشن بہت دور تک جائے گا. علم دین کا فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو, اس کا شاگرد اس کے شاگردوں کو, اس کا شاگرد اس کے شاگردوں کو یہ پڑھاتے جائیں گے, اور جو سب سے پہلے والا استاد ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب سے جاریہ ہے. اول دن صالح, نیک اولاد قبر میں کام آتی ہے. ٹک ٹوکر کام نہیں آئے گا. ٹک ٹوکر تو دھرائی میں اضافہ کروا دے گا. ہاتھوں میں کھڑے پہننے والا کام نہیں آئے گا, کانوں میں دوریا پہننے والا کام نہیں آئے گا, پھٹی پینٹیں پہننے والا کام نہیں آئے گا. ادھر کی سائڈ خالی, ادھر کی سائڈ خالی. کچھ نکمے تو ایسے ہیں کہ نام لکھوا رہے ہیں. نام, کوئی تربوز بنوا رہا ہے, کوئی خربوزہ بنوا رہا ہے, کوئی کتا بنوا رہا ہے اپنے والوں کو, کتے بنوا رہے ہیں, کتے. اللہ اکبر کبیرہ. بالوں میں کتوں کے ڈیزائن چل رہے ہیں. آپ سے کہو یار تمہارا شہزادہ کدھر جا رہا ہے, حضرت 30,000 کماتا, 30,000, 3,000 بال کی کٹنگ میں دے دیے تو کیا ہو گیا, 30,000 کماتا, 30,000. اب میں کہوں گا 3,000, 5,000 روپے بال کٹنگ کو کھانے والوں, کبھی رامپور مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو, 100 لوگوں کی قطار ایسی ملے گی جو قطار میں لگے ہوتے ہیں اور اس انتظار میں ہوتے ہیں کوئی آئے ٹوکن دلوائے تب ہمیں کھانا نصیب ہو. اللہ اللہ کر کاش تو نے وہ 3,000, 5,000 اپنے بالوں پہ خرچ نہ کر کے غریبوں کو گھر ملا کے اپنے دسترخوان پہ کھانا کھلایا ہوتا. اگر تیرے گھر میں کوئی بیمار بھی ہوتا, اللہ پاک غریب کے صدقے تیری بیماری کو دور فرما دیتا. تیرا باپ اگر اس دنیا سے جا چکا ہے, تیری ماں اگر انتقال کر چکی ہے, اگر غریبوں کو کھانا کھلایا ہوتا, اللہ پاک ان کے صدقے تیرے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی سید افروز میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور یہ وہ جماعت ہے حافظ قرآن کی, حفاظ نظام کی, بہت عظیم جماعت ہے یہ. مچھلیاں سمندروں میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی مچھلیاں ہوتی ہوں گی وہ سب ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں دعا کرو, دعا کرو, دعا کرو, مچھلیاں ان کے لیے خود بخود دعائیں کرتی ہیں. چینٹیاں اپنے دلوں میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں. حافظ قرآن عالم دین قبرستان سے نکل جائے, 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. بول دو یار, گاؤں میں رحمتیں برستی ہیں. سبحان اللہ, سبحان بولے اللہ. یار گھر کے حافظ جی ہیں, گھر کے ہی تو ہے حافظ جی, کیا کرنا ہے. گھر کی مرغی دال برابر, دال برابر بھی سمجھ رہے ہیں, اب تو چٹنی میں لا دیا ہے ہماری قوم میں. یعنی پوری دنیا عالم اور مدرسوں کے پیچھے ہے. بے شک, بے شک. پوری دنیا ٹارگیٹ کر رہی ہے مدرسوں کو, عالموں کو. انہیں معلوم ہے مدرسوں اور عالم ختم ہو گئے تو پھر مسلمان کو پستہ کرنا آسان. ہسٹری اٹھا کے دیکھو, جب جب مذہب اسلام پر آ جائیے, انہی مدرسوں نے, انہی علماء نے اسلام کی حفاظت کی ہے. اگر مال کی بات آئی ہے, مال بھی خرچ کیا ہے, جان کی بات آئی ہے تو جان بھی خرچ کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہندوستان پر جب انگریزوں کا تسلط ہوا تھا نا, سب چاہتے تھے آزاد ہو, مگر کسی کی ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا جو کھل کر سامنے آئے, میدان میں آئے. سب ڈرتے تھے کسی کو جیل میں ڈال دیا جاتا, کسی کو کچھ کر دیا جاتا. ایک مدرسے میں پڑھنے والا
जामे मामलात और मनकुलात, बहुत प्रोफेसर, बहुत बड़े मुफ्ती साहब जिसे अल्लामा फजल हक खैराबादी दुनिया कहती है, मैदान में आए और मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया, अब अंग्रेजों की जुल्म और बर्बरियत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हिंदुस्तान को आजाद करा कर तुम लेंगे। तो यानी जहां जहां इख्तिलाफ पैदा हुआ है वहां एक मौलवी का हाथ है, वहां एक मुफ्ती का हाथ है। इसीलिए आप मुफ्तियों के मौलवियों के हाफिज़ कुरान के पीछे मत पड़ो, ये तुम्हारी सपोर्ट है, ये तुम्हारा सरमाया है, ये तुम्हारी अजीम दौलत है। लोग इनके मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इनके सामने आओ, इनके फेवर में आओ, ऐलान करो हमारे उलमा, हमारे मदारिस न कल अकेले थे न आज अकेले हैं। अगर माल की बारी आएगी इनके नाम पे मालों को भी कुर्बान करेंगे, और जान की बारी आएगी तो उलमा बाद में जाएंगे, पहले हम उलमा के साथ जाएंगे। आओ मैदान में उलमा से करीब रहो, मदारिस से करीब रहो, मदरसों से उलमा से करीब रहो कि इंशाअल्लाह देखो खुशहाली खुशहाली आए। अगर किसी हाफिज़ कुरान से कोई गलती सरजद हो गई या आलिम दीन से, उसे इशू मत बनाओ, इंसान है वो, और इंसान मुरक्कबुम मिनल खता व निस्यान, इंसान कहते उसे हैं जो गलती और भूल का मुजस्समा, ये हो सकता है, मुमकिन है किसी से भी हो सकता है, उस पर तवज्जो नहीं देनी है। हमने उसकी नहीं, हमने उसके दीन की और उसके इल्म की कदर करनी है। और अपने बच्चों को कम से कम इस लायक तो बनाए दो कि जब मर जाओ तो कम से कम फायदा तो पढ़ सके, दूसरों के मोहताज ना हो, इतने तो बनना चाहिए। अरे भाई देख नहीं रहे, अगर कोई मौजूद मेहमान आता है उसके लिए लाल कालीन बिछाए जाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं, मेहमान आ रहा है वो दूर तक चूना डालेंगे, कारपेट बिछाएंगे। जितना बड़ा मेहमान होगा ज्यादा से ज्यादा में तुम चमरोगे तक ले जाओगे, सिमरिया तक ले जाओगे, या ज्यादा कोई बड़े मेहमान है तो रामपुर तक हो सकता है, तुम कारपेट बिछा दो, कहीं ना कहीं तो इंतहा होगी। ये हाफिज़ कुरान एक ऐसी जमात है जो इल्म दीन सीखने, वो ऐसी मुबारक जमात है, हदीस पाक में आता है ये हिंदुस्तान से लेकर अगर मिस्र तक भी, मिस्र नहीं दुनिया के किसी भी खित्ते में इल्म दीन सीखने जाए, अपने सीने से एक छोटा सा बच्चा कायदा या पारा लगा के जाए, अल्लाह के फरिश्ते उसके कदमों के नीचे अपने परों को बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, उसकी कोई दुनिया नहीं, ये बड़ी मुबारक जमात, ये जन्नती जमात है, ये मुकद्दस जमात है, इनकी कदर कीजिए, इनकी अहमियत को जानिए। और हश्र में इनके माँ बाप के सरों पर बड़ा अजीम ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी अलग नजर आए। हश्र में कोहराम होगा, ये किसके माँ बाप हैं, वलियों के हैं, किसके हैं, कहा जाएगा ये उनके माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज़ कुरान बनाया था। एक ऐसा ताज रखा जाएगा, लोग तमन्ना करेंगे काश हमारे सरों पे भी ये ताज होता, बड़ा अजीब मंजर होता। हाफिज़ कुरान एक हदीस पाक में आता है 10 ऐसे लोगों को बख्शवाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी, जहन्नम वाजिब हो चुकी। और आलिम दीन मुफ्ती और मुहद्दिस के बारे में अल्लामा इब्न मिस्री ने अल-अशरफ व-नज़ाइर में लिखा है, इरशाद फरमाते हैं जो मुफ्ती और मुहद्दिस हो जाता है वो जिसे चाहेगा अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। उसके लिए 10-50 की जायज नहीं होगी। अगर दुनिया में कभी मिला भी है मुसाफा भी, क्या मुफ्ती साहब मुहद्दिस साहब पहचानते नहीं है क्या, मुलाकात की थी, आपको सलाम किया था, आपसे सर पे हाथ रखवाए थे, मुफ्ती साहब पहचानते नहीं हो क्या, आपको एक गिलास पानी पिलाया था, एक वक्त का खाना खिलाया था, आपके साथ सफर किया था। अल्लाह की रहमत का जोश आएगा एक आलिम दीन मुफ्ती मुहद्दिस के लिए, जो तेरे चाहने वाले हैं हाथ पकड़ अपने साथ जन्नत में ले जा। आलिमों से मोहब्बत करो, और जब तुम आलिमों से मोहब्बत करोगे, ये मेरा यकीन है, मेरा वादा है, जब तक दुनिया में रहोगे खुशहाल रहोगे, कब्र में रहोगे, कब्र तुम्हें दबाएगी नहीं बल्कि कब्र तुम्हारे लिए जन्नत की क्यारी बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिमों से करीब नहीं, और आलिमों से अगर दूरी हो गई तो फिर मामला खराब। जो आलिमों से दूर रहते हैं ना, तो निकाह के टाइम पे उन्हें हुचकी आती है, कलमे याद नहीं है निकाह के टाइम, कलमे हैं, हाँ पढ़ा रहे यूं ही तो पढ़ जा, हुई
کلمہ یاد نہیں ہے پکے مسلمان بڑے صاحب مالدار رہتے ہیں یوہگی ہوئی لا شریکہ لال شریکہ وہ ساری ویڈیو وائرل بھی ہو رہی ہیں آپ نے دیکھی ہوگی کیا نہیں لکھا ہے مسلمان اور اسے کلمہ یاد نہیں ہے پکا مسلمان ہی سیدھ میں جاتے ہیں کہ کبھی کوئی نہیں ہے مسلمان میں مگر میرے بھائی مسلمان صرف کاغذات میں ہے ووٹر آئی ڈی میں آدھار کارڈ میں پاسپورٹ میں مسلمان ہے اللہ کے دفتر میں مسلمان نہیں ہے اللہ کے دفتر میں مسلمان زیادہ زبان چلانے سے نہیں گوشت اڑانے سے نہیں بریانی اڑانے سے نہیں اللہ کے دفتر میں مسلمان تو نماز پریمانہ ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے چہرے پہ داڑھی رکھنے کے بعد ہوتا ہے اللہ کے دفتر میں مسلمان اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے غیروں کو فالو کر کے نہیں کربلا کے حسین کو فالو کرنے کے بعد ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے لیے ایک نصاب ہے زندگی جینے کا ایک طریقہ ہے ہمارے نبی نے ہمارے اسلام نے ہم ایک نصاب کیا ہے زندگی کیسے بسر کرنی ہے وہ نصاب ہم نے اپنے گھروں میں لانا ہوگا اپنے بچوں کو صحیح تربیت دینی ہوگی اپنی بیٹیوں پہ اپنے بچوں پہ خاص نظر رکھنی ہوگی ان کو سمجھانا ہوگا صحیح راستے پہ لانا ہوگا ورنہ آج کے حالات بہت خراب ہیں کتنی مسلم بچیاں بد مذہبوں سے اور بے دینوں سے شادیاں رچا رہی ہیں آپ روز پڑھ رہے ہو گے اخبارات میں اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہو گے کون ہے اس کا ذمہ دار بتائیے آپ نے کون ہے اس کا ذمہ دار یعنی وہ بہن بیٹیاں جو چھپ کلی سے اس قدر ڈر جائیں کہ انہیں نیند نہ آئے وہ بہن بیٹیاں کے خنزیر دیکھ لیں تو منہ بگاڑ لیں ایک کافر کے بستر کی زینت کیسے بن جاتی ہے وہ تو نیرا گندا ہے سوچنے والی بات ہے یعنی اس کی روح اس کا جسم اس کے جذبات یہ اس چیز کو کیسے برداشت کر لیتی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم ترقی کریں ترقی ہے ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ کھلے مزاج میں پڑھ رہی ہے تعلیم حاصل بولے ترقی ہے ایمان کا سودا کرتے یہ ترقی ہے بربادی ہے اپنی بہن بیٹیوں سے کہوں گا ٹرینڈ چل رہا ہے خیرات کی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں لے کے آؤ مسلم لڑکی چاہے کیسے بھی ہو ہر بستی ہر شہر کے معاملات ہیں بہت سارے روز فون آتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا کون ہے اس کا ذمہ دار مجھے بتائیے سب سے بڑی وجہ مرد و زن کا ایک ساتھ تعلیم حاصل کرنا جسے ہم ترقی کا نام دیتے ہیں ہماری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے ہماری بیٹی انجینئر بن رہی ہے ہماری بیٹی وکیل بن رہی ہے فلاں محکمے میں جاب کر رہی ہے کبھی پوچھا کہ اس کا چال و چلن کیسا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنے کی لوگوں کے ساتھ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیا ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ وہ علم جو انسان کو گمراہ کر دے ایمان کا سودا کرتے ہیں علم سے ان پڑھ جاہل رہنا بہتر ہے ارے بھائی ان پڑھ رہے گا جاہل رہے گا چل زندگی گزار لے مگر جہنم میں تو سڑنا نہیں پڑے گا نا ہمیشہ کے لیے آگ جہنم کی آگ میں تو سڑنا نہیں پڑے گا نا اسی لیے میری بہن بیٹیوں میری شہزادیاں کان کھول کے سنو اس دنیاوی شہرت کے چکر میں لفنگوں کے چکر میں مت آنا اپنے ماں باپ کی عزت کا کبھی سودا مت کرنا اپنے بھائیوں کا سر کبھی شرمندگی سے نیچے مت کرنا ارے تم کسے بولا کر کے ممبئی کے آواروں کو پاکستانی سیریل دیکھنے کے بعد ان گندگیوں کو فالو کر دو وہ تمہارے فالو کرنے کے لائق نہیں تمہارا آئیڈیل نہیں اگر تمہارا کوئی آئیڈیل ہے تو وہ مصطفیٰ کی جہیز کی بیٹی حسنین کریمین کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے فاطمۃ الزہرا کو اپنی زندگی میں لاؤ اور انقلاب پیدا کر دو سمانے والے کو بتاؤ نہ ہم اپنے جسم کا سودا کریں گے نہ ایمان کا سودا کریں گے ہم تمہارے غلام نہیں ہم تو کربلا کے حسین کی ماں فاطمۃ الزہرا کی سچی پکی کنیز ہے انقلاب لاؤ رونا آتا ہے جب یہ ہمارے سامنے روزمرہ کے معاملات آتے ہیں ہمارے بچے شرابی بن رہے ہیں جواری بن رہے ہیں کون اس کا ذمہ دار اور پھر دیکھتے ہو آپ بیٹا مار رہا ہے بیٹا گالیاں دے رہا ہے کتنے بیٹے ایسے ہیں جو ماں باپ کو تمیز بولتے ہیں کچھ ہو تو سب کی حالات ایسی ہیں بیٹا کرسی پہ بیٹھا ہے ماں باپ نیچے کھڑے بات ہو رہی ہے نواب صاحب ہیں کوئی سرحانے پہ بیٹھا ہے ماں باپ پانٹی پہ بیٹھے کسی کو تمیز ہے
کہاں سکھایا جائے گا؟ یہ مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، یہ مسجدوں میں سکھایا جاتا ہے، یہ قرآن میں پڑھایا جاتا ہے، یہ حدیث میں پڑھایا جاتا ہے۔ ارے بغیر ماں باپ کی اجازت کے ماں باپ سے آگے چلنا بھی بے ادبی ہے۔ اونچی جگہ سے ماں باپ پر کھڑا ہونا بغیر اجازت کے یہ بے ادبی ہے۔ کون سیکھے گا ان چیزوں کو؟ ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد یہاں ایک شخص آیا کہ حضور مجھے گالی دیتا، مجھے مارتا میرا بیٹا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحیح کرتا یہ کم ہے۔ بولے حضور یہ مجھے مارتا گالی دیتا میرا بیٹا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا قرآن کی تعلیم سکھائی؟ بولے نا۔ دین سکھایا؟ بولے نا۔ بولے کھیتی کیا کرتا؟ کام کیا کرتا؟ بولے کھیتی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تو سن، جب یہ صبح اٹھتا ہوگا نا، گاڑی ہانکتا ہوگا، اس کے آگے آگے بیل ہوتے ہوں گے، پیچھے پیچھے اٹھتا ہوتا ہوگا، اور پھر یہ بیلوں کو اپنے ڈنڈے سے مارتا ہوا لے کے جاتا ہوگا۔ کسی دن تو اس کے سامنے آ گیا، تجھے بیل سمجھ کے سے مارا۔ آپ نے تنبیہ فرمائی جب تم نے بچے کو علم دین سکھائے نہیں تو یہ کم ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ تیرے ساتھ بربریت کرے۔ جو قرآن کا حافظ ہو، قاری ہو، عالم دین ہو، وہ جانتا ہے میں کتنے بڑا مفتی اعظم بن جاؤں، اگر ماں باپ کے سامنے زبان درازی کروں گا میرا علم، میری عبادت سب کچھ بیکار ہے۔ جب سیکھے نہیں ہے تو باپ کو گالی بھی دے گا، ماں باپ کو مارے گا بھی، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرے گا، اور اگر 50,000 روپے مہینے کا کمائے گا تو تمہاری ہمت نہیں کوئی مشورہ بھی دے دو، سارے کام اسی مشورے کے تحت ہوں گے۔ صحیح ہو یا غلط ہو؟ کیونکہ کماتا ہے، ہم پیسے کو فوقیت دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کو اگر صحیح راستے پر لانا چاہتے ہو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کو علم دین ضرور سکھاؤ۔ بناؤ ڈاکٹر انجینئر جو ہو سکے بناؤ، مگر مزدور مت بناؤ۔ ہم نے خود تو اپنی زندگی برباد کر لی، اپنے بچوں کی زندگی برباد کر لی۔ طاقت ان کی ہوتی ہے جن کے ہاتھوں میں قلم ہے۔ قلم کی طاقت ہے، پیسے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو مزدور بنا دیا، اینٹ اور کھابڑا اور کھرپا ہاتھوں میں دے دیا، تمہارے بچوں کا فیوچر بلیک ہو جائے گا، تمہارے بچوں کا فیوچر برباد ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے پڑھائی بہت مہنگی ہے، مت کھاؤ گوشت سے، مت کھاؤ بریانی، مت کھاؤ مرغ مسلم، کھا لو چٹنی سے، کھا لو دال سے، کوئی مشکل نہیں ہے، آدھی روٹی کھا لو مگر بچوں کو ضرور پڑھا دو۔ اگر تمہاری قوم کے نوجوان پڑھ گئے، دیکھنا انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ انقلاب اگر نسل میں ایک بھی بڑھ جائے نا تو پوری نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بچوں کو پڑھاؤ، علم دین سکھاؤ، دنیا کی ہر ڈگری دلاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ العظیم و علیہ الصلوۃ والسلام علیکم۔